بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواہ البخاری و مسلم. بھائیوں اور دوستوں، آج گفتگو صرف یہ کرنی ہے کہ قرآن کس مہینے میں اور کس رات میں نازل ہوا۔ مسلمان کا بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہوا ہے۔ بچہ کیوں متعارف ہے؟ کیونکہ قرآن کی بڑی واضح آیت ہے، زبان زد خاص و عام ہے، ہر شخص کی زبان پر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ انزل فیہ القرآن، دو لفظ یہاں غور کیجیے گا، ایک تو رمضان اور دوسرا ہے فیہ۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ، اسی مہینے میں جس کا نزول ہوا ہے۔ کس کا نزول ہوا ہے؟ آگے القرآن۔ ٹھیک ہے، یعنی بہت واضح لفظ ہے، رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر نازل کیا گیا ہے قرآن۔ واضح ہوگی بات۔ کس رات میں اتارا گیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے سورہ قدر میں فرمایا کہ ہم نے اسے یقینی طور پر اتارا ہے قدر کی رات میں، شب قدر میں۔ اور کسی بچے سے بھی اگر پوچھیں جس کو ذرا شعور ادراک ہو، کچھ پتہ ہو، سدھ بدھ ہو اسلام کی، کہ ذرا بیٹے بتاؤ قرآن کس رات میں نازل ہوا، یا اگر یہ جواب نہ دے پائے تو اسے یہ پوچھ لیا جائے کہ ذرا بیٹے بتاؤ شب قدر کس مہینے میں آتی ہے، تو وہ ضرور بتا دے گا کہ شب قدر رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ ذرا کچھ اور سوجھ بوجھ ہوگی تو بتا دے گا کہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کو شب قدر کہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن نے صریحی طور پر قرآن کی بابت خبر دے دی۔ مہینہ رمضان کا ہے، رات قدر والی ہے۔ اب یہ قدر والی رات رمضان میں آتی ہے یا کب آتی ہے، کس مہینے میں آتی ہے؟ محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، آخر کس میں آتی ہے؟ تو چلو اس کو صحیح بخاری، صحیح مسلم کی وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں جس کی راویہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑی واضح کلیئر حدیث ہے، بالکل 100% درست اور صحیح حدیث ہے۔ کیا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ ساری چیزیں کلیئر ہیں، ڈھونڈو، تلاش کرو قدر کی رات کو، من الوتر طاق راتوں میں، من العشر الاواخر آخری عشرے میں، من رمضان رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں قدر کی رات کو تلاش کرو۔ یہ پیچھے سے الٹا ترجمہ کرتے چلے جائیں لفظی بلفظی، معلوم کیا ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ قدر کی رات کس مہینے میں ہے؟ من رمضان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اس الفاظ سے واضح ہو گیا۔ اور رمضان کے مہینے میں یہ حدیث آپ بار بار سنتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کسی کو شبہ ہو یا کوئی کہے کہ نہیں قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا
لیکن شعبان کے مہینے میں بھی نازل ہوا ہے، تو اس کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز کے بارے میں قرآن اتنی صراحت سے بیان کر دے، اس چیز کے خلاف ہم دوسرے کی بات کو قبول کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن جب کھول کر بیان کر رہا ہے کہ مہینہ رمضان کا ہے، رات قدر کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کی رات کا مہینہ آپ جو ہے اس کو کنفرم کر رہے ہیں من رمضان کہہ کر کے، پھر اس کے بعد بھی اگر شبہ ہے تو پھر بہرحال قرآن کی عظمت کو ذرا سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کے تجدید کی ضرورت ہے، اور پھر سے اسے سیقل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمام بلکہ اکثر مفسرین نے قرآن کے نزول کی باب جو گفتگو کی ہے وہ رمضان کی قدر کی رات، اور آپ دیکھیں مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی صحیح روایت میں ملتا ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر، وہ ساری کی ساری کتابیں رمضان کے مبارک اور مقدس مہینے میں نازل کی ہیں۔ اب میں دل جوئی کی خاطر میں کہتا ہوں، میں عموماً جب درس دیتا ہوں میں کہتا ہوں مان لو بھائی، لوگوں کا دل رکھنے کے لیے مان لو، میں کہتا ہوں مان لیتے ہیں کہ قرآن کا نزول شعبان کے مہینے میں بھی ہوا ہے۔ اب دو باتیں ہوں گی، یا تو رمضان میں بھی نازل ہوا ہوگا اور شعبان میں بھی نازل ہوا ہوگا، یا دونوں میں سے کسی ایک میں نازل ہوا ہوگا، یا یوں کہہ لیجئے کہ پہلے شعبان میں نازل ہوا ہوگا پھر رمضان میں نازل ہوا ہوگا اور شعبان والا منسوخ ہو گیا ہوگا، جو بھی کہہ لیں آپ، میں کہہ رہا ہوں جو کہہ لیں، یا تو دونوں مہینے میں نازل ہوا ہے اگر یہ کہہ لیں یہ مان لیں، یا یہ کہہ لیں کہ نہیں پہلے شعبان میں نازل ہوا تھا بعد میں اللہ رب العزت نے اس کو دوبارہ رمضان میں نازل کر دیا، دونوں چیزیں مان لیں، دو ہی شکل بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی یہ کہے گا، ظاہر سی بات ہے اگر پہلے شعبان میں نازل ہوا پھر رمضان میں نازل ہوا تو جب رمضان میں نازل ہو گیا تو گویا کہ شعبان کے مہینے کی بات ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، بعد میں نازل ہوا تو بعد والا کہا جائے گا، اور اسی بعد والے کی وضاحت اللہ نے کی ہے۔ اب جس چیز کی وضاحت اللہ نے کی ہو اس کو مانا جائے گا، یا لوگ جس کی وضاحت کریں اس کو مانا جائے گا؟ قرآن تو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ بعض مفسرین کے اقوال ہیں جو اقوال مرجوح ہیں، قابل عمل نہیں ہیں، لائق استدلال نہیں ہیں، لیکن اگر اس کو مان لو، میں کہتا ہوں مان لو، دل رکھنے کے لیے مان لیں، تب بھی یہ بات بنتی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہینہ اگر دونوں مہینے میں نازل ہوا تو پھر اللہ کہتا کہ قرآن نازل ہوا رمضان کے مہینے میں، اور آگے جو ضمیر پیش کی ہے وہ ضمیر فی، اب اگر دو مہینے میں نازل ہوا ہوتا تو فی نہیں فیہما ہوتا، اور اگر دو مہینہ ہوتا تو وہاں شہر و شعبان و رمضان ہوتا، تو وہاں شعبان کا بھی نام نہیں ہے اور فی کے کی جگہ پر فیہما بھی نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت کو بھی نحو صرف پڑھائیں گے کیا؟ اللہ رب العزت کو بھی جو ہے عربی گرامر و قاعدہ پڑھانے کی ضرورت پڑے گی؟ سارے گرامر کسی قرآن سے لیے گئے ہیں۔ اب اگر یہ دو مہینے میں نازل ہوا ہوتا تو فیہما ہوتا اور آگے رمضان سے پہلے شعبان بھی ہوتا، نہیں ہے۔ اب اگر کہیں گے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انا انزلناہ سورۃ دخان والی جو آیت ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے تو ٹھیک ہے رمضان والی ہو گئی رات، اور لیلۃ مبارکہ سے یہ ہو گئی شعبان والی 15ویں رات۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ذرا اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ مہینہ فکس ہو گیا کہ رمضان ہی کا ہے، باقی کوئی مہینہ نہیں ہے۔ جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے وہ رمضان ہی ہے، شعبان کی گنجائش نہیں ہے۔ اب رات کی ہم بات کر لیتے ہیں، کس رات میں وہ نازل ہوا ہے؟
تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر میں تو کلیئر ہو گیا کہ وہ رمضان والی قدر ہے۔ اب جو سورہ دخان میں جو لیلۃ مبارکہ ہے، اس مبارکہ کے بعد لوگ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اس کو شعبان کی 15ویں رات کہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آئیے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اب یہ لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر، کیا یہ دونوں الگ الگ ہیں یا دونوں ایک ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر یہ دونوں ایک ہیں تو کیسے، اور دونوں الگ الگ ہیں تو کیسے، اس کو ذرا سمجھیے میرے بھائیو دوستو۔ اگر قرآن 2 راتوں میں نازل ہوا ہوتا، قرآن 2 راتوں میں نازل ہوا ہوتا تو لیلہ کا لفظ نہیں ہوتا، تو وہاں ایک رات کا تذکرہ نہیں 2 رات کا تذکرہ ہوتا کہ ایک رات قدر والی اس میں بھی نازل ہوا، ایک رات شب برات جو مروجہ ہے، جو بدعت و خرافات کی جو کی مظلوم ترین جو رات ہے وہ بھی رات ہے، تو اس جگہ لیلۃ مبارکہ نہیں ہوتا یا فی لیلۃ القدر نہیں ہوتا، وہاں تثنیہ کا صیغہ ہوتا، اور پھر اس سے پہلے حرف جار لگا ہوا تو فی لیلۃ، اور یہاں بھی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ کیا کہا، ہم نے اسے اتارا ہے، اسے یعنی قرآن کو اتارا ہے لیلہ مبارکہ میں، مبارک رات میں، اور وہاں قدر والی رات میں، دونوں جگہ انا انزلناہ فی، یہاں تک دونوں سیم ہے، ادھر لیلۃ القدر ہے، ادھر لیلۃ مبارکہ ہے۔ اگر دونوں راتیں 2 ہیں تو وہاں بھی 2 ہونا چاہیے تھا، یہاں بھی 2 ہونا چاہیے تھا، وہاں بھی ایک رات ہی کا تذکرہ ہے، یہاں بھی ایک ہی رات کا تذکرہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان دونوں راتوں کو 2 اگر مانیں تو عربی گرامر کے حساب سے یہ بات بنتی نہیں ہے، یہ بات بنتی نہیں ہے، اور قرآن و حدیث سے بھی ٹکراتی ہے، لیکن میں آپ کو ابھی گرامر کے ساتھ سمجھا رہا تھا اور آپ کے عقلی ساتھ سمجھا رہا تھا میں۔ تو اگر ان 2 راتوں کو 2 الگ الگ مانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں بھی لیلۃ ہونا چاہیے، فی لیلۃ القدر، یہاں بھی فی لیلۃ مبارکہ ہونا چاہیے، تو یہاں بھی تثنیہ کا صیغہ نہیں، وہاں بھی تثنیہ کا صیغہ نہیں۔ جیسے آپ کہیں 1 روٹی کھاتے، میں نے 1 روٹی لیا ہوں، اور اگر جب 2 لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں 1 نہیں 2 لیا ہوں۔ اب آپ یہاں بھی ایک ہی کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہاں بھی تذکرہ ایک ہی کا کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ 2 راتوں میں نازل ہوا، تو دونوں میں سے ایک ہی بات صحیح ہے، یا تو وہ 2 راتوں میں نازل ہوا ہے یا دونوں میں سے کسی ایک رات میں نازل ہوا ہے۔ اب وہ کون سی رات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بھی کلیئر کر دیا کہ وہ رات رمضان میں آتی ہے۔ کہاں آتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی میں نہ پڑیں اور نہ رہیں کہ قرآن کا نزول شعبان کی 15ویں رات کو ہوا۔ ایک بات اور یاد رکھیں، مطلق طور پر قرآن اس دنیا میں قدر کی رات میں نہیں اترا ہے، پورا کا پورا قرآن 23 سالہ دور نبوت میں اللہ رب العزت نے حسب ضرورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، یعنی ضرورت کے حساب سے نازل کرتا رہا۔ ایک بارگی جو مکمل جو نازل ہوا ہے وہ آسمان دنیا پر نازل ہوا ہے، وہاں سے پھر اپنی ضرورت کے حساب سے بوقت ضرورت اللہ رب العزت 23 سالہ دور نبوت میں نازل کرتا رہا۔ تو میرے بھائی دوستو، اس تھوڑی سی گفتگو سے جو بے ڈھنگم تھی، ٹوٹی پھوٹے انداز میں تھی، لیکن شاید آپ کی سمجھ میں یہ آ گیا ہو کہ قرآن کا نزول 15ویں شعبان کو نہیں بلکہ قدر کی رات میں رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے۔ اور میرے بھائی دوستو، شعبان کے مہینے کے حوالے سے اس کی حقیقت اور فضیلت صرف اتنی ہے کہ اللہ رب العزت پورے مہینے میں، اب وہاں تذکرہ مہینے کا ہے، بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اب وہاں رات کا تذکرہ نہیں ہے، کس رات کا، کس دن کا، کس گھڑی کا۔ تو اسی روایت سے ملتا ہے پتہ کہ اللہ رب العزت 15ویں شعبان کی رات کو جھانکتا ہے، نظر کرم کرتا ہے، 2 قسم کے لوگوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں کو بخشش کا ٹکٹ دے دیتا ہے۔ باقی یہی پوری پونجی ہے 15ویں شعبان کی رات کی اور پورے شعبان کے مہینے کی۔ اس کے علاوہ
اس مہینے کے حوالے سے جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے وہ سب کے سب چونکہ ہم مروجہ بدعات و خرافات میں پڑ چکے ہیں تو ان پڑ جانے کی وجہ سے ان کے دلائل ہمیں لانے پڑتے ہیں، تو پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے، تو کبھی ادھر منہ مار لیا کبھی ادھر منہ مار لیا، تو یہ منہ ماری کی گئی ہے اسی بنا پر کیونکہ بدعات نے جنم لیا۔ اب بدعات کو جو جنم لے لی ہیں ان کو ثابت کرنا ہے، تو پھر کبھی اس دلیل کو پکڑتے ہیں کبھی اس دلیل کو پکڑتے ہیں، کبھی یہاں سے ٹانگ کھینچے کبھی وہاں سے بازو کھینچا، تو یہ کھینچا تانی اس وجہ سے ہے کہ پہلے ہم لوگ عمل کر لیتے ہیں، دلیل بعد میں ڈھونڈتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے دلیل پڑھیں، اس کے بعد جب کوئی چیز سمجھ میں آ جائے تب اس پر عمل پیرا ہوں اور آگے لوگوں کو بھی فارورڈ کریں۔ تو اصل بیماری یہ ہے کہ بدعت و خرافات نے جنم لیا، اس بدعت و خرافات پر جب دلیل مانگی گئی تو دلیل تو تھی نہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے دلیل تو لانی پڑے گی، اب یا تو وہ عمل چھوڑنا پڑے، تو یہ تو آسان تھا کہ عمل چھوڑ دیتے، لیکن اب بیچارے عمل تو چھوڑ نہیں سکتے، تو اب دلیل ہی ڈھونڈنی پڑے گی۔ تو ابھی کبھی قرآن کو شعبان میں نازل کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے کبھی کچھ کہہ دیتے، اس لیے اللہ سے ڈریں، کتاب و سنت کو سمجھیں، دین اسلام کی حقیقت و ماہیت کو پرکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو کتاب و سنت کے دائرے سے ہرگز دور نہ کریں، بلکہ کتاب و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، اور اسی میں دنیاوی اور اخروی زندگی کی نجات بھی ہے، فلاح و بہبودی بھی ہے، کامیابی و کامرانی بھی ہے، اسی میں رب کی رضا بھی ہے، اور یہی رب کی رضا رب کی رحمت کا ذریعہ بنے گی جو جنت میں داخلے کا اور جہنم سے بچاؤ کا سامان پیدا کرے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے، اور قرآن مجید کو پڑھنے کی بھی توفیق دے، تدبر سے کام لینے کی توفیق دے، اس کی تلاوت کی بھی توفیق دے، اور ہمیں اپنے دامن اسلام میں صحیح طور پر رہنے کی بھی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں جب تک رکھ حالت توحید حضرت اسلام پر رکھ، مولا جب اٹھا تو حالت اسلام حالت توحید اور حسن خاتمہ کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔